نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا روزہ ہے، انشاءاللہ ہم چوتھا پارہ سٹارٹ کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں ہم کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم اس بار جو اپنا قرآن ریویو کر رہے ہیں ہم کن اسپیکٹ سے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس پہ آپ کی ہی مدد چاہتے ہیں، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے جواب میں ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو صراط المستقیم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کے پورے قرآن میں ہمیں صراط المستقیم کے انڈیکیٹرز دیں گے کہ تم یہ کام کر رہے ہو تو تم صراط مستقیم پہ ہو، اور یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انعام یافتہ تھے، یہ ان لوگوں کی ایگزامپلس ہیں، یہ ان لوگوں کے کام ہیں، ان جیسے بنو، اور المغضوب والضالین ان جیسے نہ بنو۔ اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم الدین کے بھی، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، تو اللہ تعالیٰ یوم الدین کے ہمیں گلمسز دیں گے کہ یہ ہے یوم الدین، ایسا جو ہے نا ہوگا قیامت کے دن۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں حاصل کر سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو کہ تم پسند کرتے ہو۔ اب یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم سارے کا سارا اپنا اس کے اندر انالیسس کریں کہ نیکی کا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز میں سے خرچ کرو۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کو خود ہی اپنا جو ہے نا یہ وہ کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ مجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے، کیا مال میں سے اپنا جو مال سب سے زیادہ پسند ہے، یا یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے کہ دوسرے کو دینے کے لیے بھی، گفٹ کرنے کے لیے بھی کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اس میں سے دیں، یا اپنے وقت میں سے یا اپنی انرجیز میں سے کیا چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور مجھے مشکل لگتی ہے اللہ کی راہ میں سیکریفائس کرنا، کہ مجھے سونا کھانا اس میں سے میں کچھ کم کر کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ ٹائم دے سکتا ہوں، کیا چیز ہے جس میں میرا بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سی بیسٹ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ پھر چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ آل عمران ہے اور اس کے اندر زیادہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تو جو بنی اسرائیل کے غلط کانسیپٹس تھے ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے تھرو آف کورس ہمارے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا۔ تو تمام کے تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر یہ کہ جو خود اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لیے تھے اپنے نفس پر، اس سے قبل کے تورات اتاری جاتی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ تم تورات لے آؤ میرے سامنے اور اس کو پڑھو اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو جس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جس چیز میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو یا ہمیں کوئی وہ ہو کنفیوژن ہو، تو ہمیں کس کی طرف جانا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہی کی طرف جانا چاہیے۔ اور پھر جو کوئی جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد، تو وہی لوگ یقیناً ظالم ہیں۔ کل صدق اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، اور تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، وہ یکسو تھے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ اب یہی انہیں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اصلی طریقہ ہے، اور لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ بڑی برکت والا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پیسے ہوں، ٹائم ہو، انرجی ہو کہ ہم ویکیشن پہ کہیں جانا چاہیں، تو سب سے جو ہمیں پریفرنس دینی چاہیے وہ خانہ کعبہ اور مکہ کو دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں پر برکت ہے، تو ہم جب وہاں جائیں گے تو وہاں سے برکت حاصل کریں گے۔ دوسرا میں سوچ رہی تھی کہ جو ہمارے یہاں رہنے کی جگہ ہیں، گھر ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی برکت آ جائے تو مکہ میں ایسا کیا ہے کہ وہاں پر برکت ہے؟ ایک تو یہ کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، قرآن کی وہاں پر جو ہے نا وہ مطلب نازل ہونا سٹارٹ ہوا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر مسلسل خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں برکت ہو تو زیادہ سے زیادہ نور ہدایت سے ہمارے گھر بھی کنیکٹ ہو، اور یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے گھر بھی اور ہمارے رہنے کی جگہ بھی بابرکت ہو سکتی ہیں، اور یہ کہ جو ہے نا وہاں پر باعث ہدایت بھی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ جو خانہ مکہ مکرمہ ہے اس میں کھلم کھلا نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، جو کوئی داخل ہو گیا اس میں وہ امن میں آ گیا۔ اور پھر ہمارے لیے یہ حکم کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا، جو کوئی اس کے طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب یہ تو ہمیں حکم پتہ ہے، لیکن اس سے اگلی آیت بڑی سکیری ہے اور پونڈر کرنے والی ہے کہ جو کوئی نہ مانے۔ اب یہ کس حکم کی بات ہو رہی ہے جو کوئی نہ مانے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ اب یہ اس حکم کی
بات ہو رہی ہے حج کی، کہ جو کوئی جانتے بوجھتے اور استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے کفر کیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ نان مسلم کے اوپر تو حج فرض نہیں ہے نا، یہ مسلمانوں میں سے ہی ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ کفر بھی کئی طرح کا ہے. ایک تو وہ والا کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی نہ، اعتقادی کفر ہے، اور ایک عملی بھی کفر ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے اور اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں کرے، تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. تو یہ اللہ ہمیں دونوں طرح کے جو ہے نا وہ کفر سے بچا کہ زبان سے بھی ہم انکار نہ کریں اور عمل سے بھی ہم انکار نہ کریں، عمل سے بھی ہم آپ کی اطاعت ہی کریں. پھر اہل کتاب کو پھر سے ایڈریس ہے، اور اہل کتاب کو ایڈریس کے اندر ہم دیکھیں گے کچھ ایسے کریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے کہ اگر تم یہ والے کام کرو گے تو مغضوب اور ضالین میں سے ہو سکتے ہو، تو یہ والے کام مت کرو. کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیت کا. اب دیکھا ہم نے کہ انکار بھی دو طرح کا ہے، زبان سے بھی انکار کرنا اور عمل سے بھی. تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا حالانکہ تم گواہ ہو اس پر جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو کوئی ایمان لایا اور تم چاہتے ہو اس میں کجی حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو. اب کہیں ہم بھی اپنا سیلف انالیسس کر لیں کہ ہم کتنا اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور ہم بھی کہیں اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب تو نہیں بن رہے. وہ کیا تو کبھی زبان سے یہ کہہ کر کہ نہیں نہیں اب اتنا بھی اسلام کی کیا ضرورت ہے، اتنا بھی اسٹرکٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے، یا کہیں ہم اس طرح تو نہیں روکتے اللہ تعالیٰ کی راہ سے کہ ہم اپنے برے عمل سے یا برے کیریکٹر سے اسلام کی بدنامی کا سبب تو نہیں بن رہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو عمل کر رہے ہو. یہ ہمارے لیے وہ بیک گراؤنڈ کی جو تھاٹس تھیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ساؤنڈ ٹریکس ہیں کہ ہر وقت ہمارے بیک گراؤنڈ میں یہ چل رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو میں عمل کر رہی ہوں، تو ہم جو برے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں. پھر ہمیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایڈریس کیا، ایمان والو اگر تم مان لو گے ایک گروہ کی بات ان میں سے جو کہ دیے گئے ہیں کتاب، تو وہ کیا کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں لوٹا دیں بعد ایمان کے کفر کی حالت میں. جس سے ہمیں پتہ لگا کہ پھر کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ہمیں اللہ سے دور بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو ہم نے خود انالائز کرنا ہے کہ اچھا یہ جو اللہ سے قریب کرتا ہے میں نے اس کے ساتھ جڑنا ہے، اور یہ اللہ سے دور کرتا ہے اس سے میں دور ہو جاؤں. اور کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، اور تمہارے درمیان موجود ہے اس کا رسول. یعنی کہ کفر سے بچانے والی دو چیزیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے جڑنا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور ان کی سنت سے جڑنا. تو ہم کتنا ان دونوں چیزوں سے جڑ رہے ہیں. اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دامن کو تو یقیناً اسے ہدایت مل گئی صراط مستقیم کی. تو یعنی جو کوئی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کو مضبوطی سے تھامے. اور اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا طریقہ ہے، آیات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس کی تفسیر میں کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کا کیا مطلب ہے کہ تم اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے، اس کو یاد کیا جائے اور اس کو بلایا نہ جائے. تو اب میں اور آپ اپنا انالیسس کر لیں کتنی اطاعت کرتے ہو، کتنا نافرمانی سے بچتے ہیں، کتنا شکر کرتے ہیں، کتنی ناشکری سے بچتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں اور کتنا بھلانے سے بچتے ہیں. اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم حالت اسلام میں ہو، اور تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی کس چیز کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کو. اب ہم کتنا قرآن کو رمضان میں اور غیر رمضان سے مضبوطی سے تھامتے ہیں. پھر ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں. اور تم تفرقے میں نہ پڑو اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اب اللہ تعالیٰ بھی دو طرح کی اپنی نعمت یاد کرائیں گے. پہلی یہ کہ تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت کی مہربانی سے ہو گئے بھائی بھائی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور اسلام کے اندر ایسی محبت ہے کہ اس کی وجہ سے اگر ہمارے آپس میں کچھ دشمنیاں بھی ہیں، کچھ آپس میں کوئی وہ بھی ہیں، ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں الفت ڈالتا ہے اپنی اطاعت کے ذریعے. اور دوسرا یہ کہ تم سارے کے سارے جو ہے وہ کھڑے تھے آگ کے کنارے پر، آگ کے گھڑے کے کنارے پر، یعنی جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین دے کر تمہیں اس سے بچا لیا. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نعمت اسلام کا بھی شکر کریں اور نعمت ایمان کا بھی شکر کریں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور کیا چاہیے کہ تم میں سے ہو ایک گروہ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کی ایک کریکٹرسٹک بتا رہے ہیں کہ ایک کام جو انعمت علیہم والے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دعوت دیتے ہیں بھلائی کی طرف اور حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں فلاح ملے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی لیول پہ، اپنے لیول پہ، اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم سب نے دائی بن جانا ہے اور قرآن سکھانے لگنا ہے، بلکہ ہم آپس میں جن لوگوں سے ہمارا میل جول ہے ہم کوئی تو اچھی بات انہیں بتا سکتے ہیں نا، کسی نہ کسی اچھی نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، کسی نہ کسی برائی سے روک سکتے ہیں. جو بھی ہم نے سنا، ہم کہیں کہ ہم نے یہ پڑھا آج یہ سنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے شامل کر جو مفلحون میں سے ہیں. اور تم لوگ ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اب کس چیز میں سے ہم نے نہیں ہونا؟ جو
تفرقے میں سے پڑ گئے اور یہ کہ وہ اختلاف کرنے لگے۔ اس کے بعد جب ان کے پاس روشن دلائل آ گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس سے جو ہے وہ بڑا عذاب عظیم ہے۔ اب مالک یوم الدین ہمیں کچھ یوم الدین کے گلمسز دیں گے کہ اس دن کیا ہوگا۔ اس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ اب کون سے چہرے ہیں جو سیاہ ہونے والے ہیں؟ بس وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، تو وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اتنے ایمان لانے کے بعد۔ اب دیکھیں کتنی اسکیری بات ہے کہ ایمان وہ لے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ تو ایک تو زبان والا کفر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے پھر گئے، دوسرا یہ کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو تم چکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور اب دوسرے والے لوگ کہ جن کے چہرے جو ہے اس دن روشن ہوں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان بھی لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ظلم کرے جہان والوں پر، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا آپ کی عظمت کا، آپ کی قدرت کا ادراک ہو جائے کہ سارا کا سارا جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں سب اللہ کی ملکیت ہے، اور سارے کے سارے امور بھی اسی کے پاس لوٹائے جاتے ہیں۔ ہمارے کام بھی تو اللہ نہیں کرنے، تو ہمیں سب سے زیادہ کس سے جڑ جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے۔ پھر تم بہترین امت ہو جو کہ نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے اب صراط مستقیم کا۔ پھر اللہ تعالیٰ میں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اگر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ وہی تینوں باتیں کہ یہ نہیں کہ بس دوسروں کو نصیحت کی اور اپنے آپ کو بھول گئے، خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لائیں تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے۔ ہرگز نہیں وہ تمہیں تکلیف دے سکتے مگر یہ کہ کچھ معمولی تکلیف۔ تو دیکھیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہمیں کوئی شخص تکلیف بھی نہیں دے سکتا، سوائے یہ کہ ہمیں کچھ دل آزاری کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر وہ لڑیں تمہارے ساتھ، تو یقیناً وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو لڑ نہ رہا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ بزدل بھی بنا دیتا ہے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ڈال دی گئی ان کے اوپر کیا کیا، اب ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جو ہے نا وہ ان کو سزائیں ملی اور کس وجہ سے ملی۔ ان کے اوپر ڈال دی گئی ذلت، اللہ وہ پائے جائیں جہاں بھی، مگر یہ کہ وہ پناہ لے لیں ساتھ اللہ کے یا پناہ لے لیں لوگوں کی، تو وہاں وہ جو ہے نا وہ ذلت سے بچ جاتے ہیں، اور وہ حقدار بن چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے، اور مسلط کی کر دی گئی ان کی پر محتاجی۔ اب کس وجہ سے؟ کیا ان کے ایکشنز ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ انکار کرتے اللہ کی آیات کا، قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے، اور کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ یا اللہ ہمیں یہ کام کرنے والا آپ نہ بنائیں۔ نہیں ہے وہ سارے کے سارے ایک جیسے۔ اگین اس کا مطلب ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہم جنرلائز کو نہیں کر سکتے کہ سارے مسلمان ایسے ہیں، سارے نان مسلم ایسے ہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں سے بھی یہ ایک گروہ ہیں جو قائم رہنے والے ہیں حق پر۔ اور کیا ان کی کریکٹرسٹکس ہیں انعمت علیہم کے، جو ہم نے بھی کرنی ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے اوقات میں، اور کتنے زیادہ ہم رات کے اوقات میں سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اللہ اور روز آخرت پر؟ ہم کتنا نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ہم کتنا برائی سے رکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی کریکٹرسٹکس ہیں، اور کتنا ہم جلدی کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، کیونکہ یہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں صالحین میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے داخل کر دیں۔ اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یا اللہ یہ پھر ہمارا جو ساؤنڈ ٹریک ہے نا، یہ ہماری سوچ ہے، وہ یہ بن جائے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے لیے، ہمیں اس کی قدردانی اللہ سے چاہیے، ہمیں لوگوں سے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو، بس وہ جانتا ہے ہمارا تقویٰ۔ ہمیں لوگ اگر نہ بھی اپریشیٹ کریں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں ان کے کام آئے گا۔ کیا چیزیں کام نہیں آنے والی؟ مال نہیں کام آنے والا، اولاد نہیں کام آنے والی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جہنم کا ٹھکانہ ہوں گے، اہل دوزخ میں سے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، مطلب ان کا سارا جو خرچ ہے وہ دنیا کی لگژریز حاصل کرنے میں یا اس دنیاوی مال و متاع کے لیے جو ہے نا وہ اگر وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ کیسے ان کی مثال ہے؟ جیسے ایک ہوا ہو اور اس میں ہے سخت سردی، وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کی کھیتی پر جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، تو وہ تباہ کر ڈالے اس کھیتی کو۔ یعنی کیسی ایگزامپل
اگزامپل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ ان کو آخرت کے دن بالکل کام نہیں آئے گا. بالکل ایسے جیسے ہوا آ کے ساری کی ساری ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی کھیتی, اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. تو ان کا مال انہوں نے جہاں جہاں بھی انویسٹ کیا صرف اس دنیا کے لیے, تو ان کو آخرت میں کسی کام نہ آئے گا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر, لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے ہیں. اے ایمان والو, پھر ہمارے لیے ایک انسٹرکشن کہ ہم کیا نہ کریں, مت بناؤ رازدان اپنے سوا کسی غیر مسلم کو. مطلب یہ کہ ان سے ایک اچھی ٹرمز تو رکھی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ان کو دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا. کیوں نہیں؟ وہ کوتاہی کرتے تمہیں کچھ نہ کچھ خراب کرنے میں. کیونکہ مطلب جو میجورٹی وہ ہیں نان مسلمز ہیں, ہو سکتا ہے نا کہ ان میں سے ایسے بھی ہوں جو آپ کو اللہ سے دور لے کے جائیں اور آپ کی خرابی چاہتے ہوں. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں. یقیناً دشمنی ان کی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہوں سے, اور جو کینے وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے سینوں میں وہ یقیناً اس سے زیادہ ہیں. یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے واضح نشانیاں اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. اب دیکھیں, اب پہلے کتاب میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ ان میں سے ہیں جن میں سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس رکھیں, اس لیے تاکہ ہم انہیں بھی دین کی طرف بلا سکیں. لیکن یہ کہ اگر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ان کی زبانوں سے, ان کے اس سے, کہ اصل میں وہ ہمیں دین سے ہی دور رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم ہرگز ان کے ساتھ ایسی دوستی نہیں رکھیں گے. سنو, تم وہ لوگ ہو جو ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ نہیں تم سے دوستی رکھتے, حالانکہ تم ایمان رکھتے ہو ان کی تمام کتابوں پر جو ان کے پاس بھی نازل ہوئی. ہم تو ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہیں ہم, اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کاٹنے لگتے ہیں تو پر اپنی انگلیاں غصے میں. تو دیکھیں, ہمیں وہی اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کو ہم واقعی جن کے اندر کچھ خیر ہے اور ہمیں دین کی طرف بلا سکتے ہیں, یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں دین سے دور لے کے جانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں تم مرو اپنے غصے میں, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں بھی ہے. ہمارے لیے ریمائنڈر کہ ہم یہ جان لیں اگر کوئی چیز ہم نے سینے میں بھی چھپائی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. پھر اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی اچھائی تو ان کو بری لگتی ہے, اور اگر تمہیں کوئی پہنچے کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں. اب ہمارا بھی کہیں یہ حال تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کوئی اچھی چیز ملے تو ہمیں بالکل برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے یہ خیر مل گئی, اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اس پہ خوش ہوں. اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہ بنیں. اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ہرگز ان کا جو مکر ہے وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. تو یہ دو کیز ہیں, وہی کہ جب ہمیں خوف ہو نا, ڈر ہو لوگوں سے کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے, تو دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنگ پرنسپلز دی ہیں, صبر اور تقویٰ. جب تک تم یہ کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی دشمن ہے ہمارے, وہ جو بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا احاطہ کرنے والا ہے. اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر, کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر پہلے مسلمانوں کو فتح ملنے والی تھی, اور پھر کس طرح وہ فتح شکست میں وہ تبدیل ہوگی. تو فتح کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیں گے کہ اے مسلمانوں, اگر تم نے انعمت علیہم میں سے بننا ہے تو یہ کام کرو, اور مغضوب اور ضالین میں سے بچنا ہے, اور یہ کہ تمہیں شکست نہ ہو اس سے بچنا ہے, تو کیا کام تمہیں نہیں کرنے چاہیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مسلمان بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما رہے تھے مومنوں کی لڑائی کے مورچوں کو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اور اس وقت جب ارادہ کیا اور آمادہ ہوئے تم میں سے ایک گروہ کی وہ بزدلی دکھائیں, تو ایک گروہ جو ہے وہ ان کے دل میں ایک اس طرح وہ آ گیا, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ نہ کرنے کا جو ارادہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں چونکہ وہ ایمان لانے والے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مددگار ہو گیا, یعنی ان کو اس ارادے سے روک لیا. تو جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایمان لانے والے ہیں, اور اگر ایک ایسے مشکل سچویشن آتی ہے جس میں ہم کوئی غلط ارادہ یا نافرمانی کا بھی ارادہ کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے گا. اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں تمام کے تمام مومن. اور البتہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی. اب اللہ تعالیٰ پچھلی ان کا جو ہے نا وہ یاد دلا رہا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے مواقع میں ہماری زندگی میں مدد کی تھی ہم اس کو یاد کریں, کہ وہ وقت جب کہ تم کمزور تھے, اور پھر کیا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی, یعنی غزوہ بدر میں. بس تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. دیکھیں دو پھر پوائنٹرز, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے نصرت ملے تو اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مومنوں کو, اور انہیں خوشخبری دے رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے جو آسمان سے اتارے جانے والے ہیں, اور کیوں نہیں اگر تم کیا دو کام کرو گے. دیکھیں پھر دو کام آگے, اگر اللہ کی نصرت چاہیے تو بھی دو کام, صبر اور تقویٰ. اگر دشمنوں کے چالوں سے بچنا ہے تو بھی دو کام, صبر اور تقویٰ. تو وہ کافر اگر چڑھ کے آئیں گے تم پر اپنے پورے جوش کے ساتھ بھی, تو بھی تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. کتنے کے ساتھ؟ 5000 خاص نشان
چار نگے والے فرشتوں کے ساتھ، اور نہیں اس کو بنایا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، جس کا مطلب اگین کیا ہے کہ ہم صبر کریں، تقویٰ کریں، اللہ سے جڑے رہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں خوشخبریاں دے گا اور ہمارے دلوں کو مطمئن کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کیا تھا۔ اور نہیں ہوتی مدد مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے، اللہ میں اس کا یقین آ جائے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے، اس لیے ہم نے سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور کیوں اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے ایک گروہ کو جنہوں نے کفر کیا تھا، اور یہ کہ وہ ذلیل و مغلوب ہو جائیں انہیں، پس وہ نامراد واپس لوٹیں۔ تو کفر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے ذلت کا بھی اور مغلوبیت کا بھی۔ اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کچھ بھی اختیار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان پر مہربان ہو یا انہیں عذاب دے، بے شک یہ لوگ تو ظالم ہی ہیں۔ اور اصل سارا کا سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کے لیے وہ ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائیں اور ہم سے درگزر کریں، اور بے شک آپ یقیناً غفور الرحیم ہیں۔ اے ایمان والو، نہ تم کھاؤ سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ اب ہمارے لیے وہ یہ والی چیز ہے جو مغضوب اور ضالین میں سے ہمیں شامل کر دے گی، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بچیں تو کیا چیز ہمیں بچائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ، کہ تم اللہ کا تقویٰ کرو تاکہ تم سارے کے سارے نجات پا جاؤ۔ اور دوسری کیا چیز ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے؟ جہنم کی آگ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور انعمت علیہم میں سے اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک بہت خوبصورت پیراگراف، جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کے پوائنٹرز بتائیں گے کہ یہ کام ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر چل کر جنت میں پہنچو تو یہ ہے، جلدی کرو۔ کس چیز میں؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی یہ کہ نیکیوں کے کام میں جلدی کرنا پہلا ہمارا یہ پوائنٹر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تیار کی گئی کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں اچھے وقت میں بھی اور برے حال میں بھی۔ صرف یہ نہیں کہ اچھے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، برا وقت آئے مشکل بھی ہو تو بھی خرچ کریں، تو بھی اللہ کی عبادت پر جمے رہیں۔ پھر اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ دیکھیں جنت اتنا آسان نہیں ہے، لوگ حقوق اللہ بھی چاہیں وہاں حقوق العباد میں بھی اللہ ہمیں اتنا بہترین بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اب آپ جب ان کو دیکھیں گے ہیں، اس وقت تو غصہ آ گیا تھا مجھے، اس وقت تو میں لوگوں سے درگزر نہیں کر سکی تھی، اس وقت تو مشکل حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکی تھی۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جب وہ کوئی برا کام کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کریں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس وہ معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اور وہ اصرار نہیں کرتے اس کے اوپر جو انہوں نے عمل کیا، مطلب جو عمل کیا اس سے توبہ کر کے اس سے واپس پلٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ وہ جانتے بوجھتے غلط کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اب ان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ کہ ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے لیے جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کتنا اچھا اجر ہے کس کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں صرف دین سیکھنے سکھانے والا نہ بنا، بلکہ ہمارے عمل کو بھی بہترین بنا دے۔ اور یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی لوگوں کے واقعات، بس تم چل پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو ہمیں زمین میں چل پھر کر جب ہم لوگوں کی قبریں دیکھیں یا پہلے لوگوں کے کھنڈرات دیکھیں تو ہمیں اس سے بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کس طرح دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا یہ آئے اور یہ گزر گئے، اور کیسا انجام ہوا جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور پھر ہمارے لیے ایک اور گائیڈنگ پرنسپل اور ایک ہمارے لیے نا مطلب وہی ساؤنڈ ٹریک ہماری زندگی کا بن جانا چاہیے، جب ہم ہمت ہارنے لگیں یا ہم بہت زیادہ غم کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم یقیناً غالب آ جاؤ گے اگر تم واقعی حقیقی مومن ہو۔ تو ہم یہ اس وقت چیک کریں جس وقت ہم ہمت ہارنے لگیں یا غم کرنے لگیں کہ کیا ہمارا ایمان ہے ایسا۔ اگر ہمارا ایمان حقیقی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمیں غلبہ دیں گے۔ اور اگر تمہیں پہنچائے کسی قسم کا کوئی صدمہ، جو جیسے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی اور شکست ہوئی تھی، تو یقیناً اس سے قبل کافر قوم کو بھی صدمہ پہنچا تھا۔ کب؟ غزوہ بدر کے اندر۔ اور یہ فتح و شکست تو دنیا کے اندر بدلتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے درمیان، یعنی کہ دنیا میں کسی کو فتح مل جانا یا شکست ہو جانا کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت کی یا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت محبوب ہونے کی، بلکہ یہ کہ دنیا میں فتح و شکست کیوں اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان سے شہید بھی لے لے، کیونکہ ایمان کا ٹیسٹ خالی فتح میں تو نہیں ہے نا کہ جس وقت فتح ملے، بلکہ جس وقت شکست بھی ہے اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں
کرتا اور یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھانٹ لے جو واقعی ایمان لائے ہیں اور ان کو ملیا میٹ کر دے جو کافر ہیں۔ کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں؟ جبکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کون تم میں سے جہاد کرنے والا ہے اور کون تم میں سے صبر کرنے والا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ مشکل جو ٹیسٹ آتے ہیں، مشکل موقعات آتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ مشکل میں بھی ہم اللہ کے راہ میں اسٹرائیو کریں گے کہ نہیں، مشکل میں بھی ہم صبر کریں گے کہ نہیں۔ اور یقیناً تم اس سے پہلے موت یعنی کہ شہادت کا وہ تمنا کر رہے تھے، اور اب یہ کہ تم یقیناً تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ تمہارے سامنے جو ہے نا وہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ جس میں کتنے سارے لوگوں کو شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں بہت سارے رسول۔ تو کیا یہ کہ اگر وہ وفات پا جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ یعنی ہمارے لیے ایک میسج کہ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ کسی ایک انسان کے ساتھ یا کسی ایک پرٹیکولر جو ہے نا وہ گروہ یا فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا بھی جاتے ہیں یا ایک انسان جو ہے نا وہ نہیں ہمارے درمیان رہتا ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے، ہمیں خود آٹو پائلٹ پہ جو ہے نا وہ سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا۔ اور جو کوئی چھوڑ دے گا، جو کوئی جو ہے نا اس راستے کو چھوڑ دے گا اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، تو یقیناً اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً بڑا اچھا بدلہ دینے والے ہیں کن کو؟ شکر گزاروں کو۔ تو اب ہم اپنے شکر اور کمپلینٹ کا انالیسس کریں کہ ہم شکر کتنا کرتے ہیں اور ہم کمپلینٹ کتنی کرتے ہیں۔ اور نہیں کسی نفس کے لیے مگر یہ کہ وہ جو ہے وہ موت پا جائے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وقت اس کا ایک موت کا مقرر ہے، میری اور آپ کی موت کا بھی وقت مقرر ہے۔ اصل بات یہ کہ ہم نے اس کی تیاری کتنی کی ہے۔ اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب یعنی اس کے اعمال یا اس کی کوشش ساری دنیا کے لیے، تو ہم اسے اس کا بدلہ صرف اس دنیا میں ہی دے دیں گے۔ اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے یعنی اس کی نیت آخرت کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں بدلہ نہ دینا، ہمیں آخرت میں بھی اجر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آخرت میں بھی دیں گے اس کا بدلہ۔ تو ہم اپنی نیتوں کو چیک کر لیں کہ ہماری نیتیں کتنے کاموں میں صرف دنیا کے لیے اور کتنی آخرت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کریں یقیناً ہم اچھا بدلہ دیں گے کن کو؟ شکر گزاروں کو۔ ہم اپنا شکر کا انالیسس کر لیں۔ اور نبیوں میں سے کتنے ہی تھے جن کے ساتھ جہاد کیا بہت سے اللہ والوں نے، یعنی کہ خالی نبیوں نے اکیلے کام نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ اللہ والے اور بھی لوگ تھے جو ان کی اسٹرینتھ بن گئے، ان کے مددگار بن گئے۔ اور پھر ان کے کیا کریکٹرسٹکس تھے؟ انعمت علیہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ دیکھو ان جیسے بنو۔ انہوں نے ہمت نہیں آ رہی جب انہیں کوئی مصائب درپیش ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو یہی ہمیں کرنا ہے کہ اگر مشکل بھی آئے تو بھی ہم اللہ کے راستے پہ جمع رہیں اور کمزوری نہ دکھائیں اور صبر کریں۔ اور ان کی دعائیں کیسی تھیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا جو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا دینا ہے، یا ہماری دعائیں ہونی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیں ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں کو اپنے کاموں میں۔ کتنا کچھ سوچا تھا نا کہ رمضان کو ایسے اور ایسے گزاریں گے، اور پھر بھی کتنے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی ہم سے جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یا اللہ ان سب کو معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم کر دے اور ہماری مدد فرما کافر قوم کو۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی اور وہ صبر بھی کیا اور وہ جمع بھی رہے سیدھے راستے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بدلہ دیا؟ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا، اور آخرت کا بھی بہترین اجر ہے ان کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتا ہے کن سے؟ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ اللہ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر احسان کا معاملہ اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا بنا۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں اسلام سے تمہاری ایڑیوں کے بل، تو تم پلٹ جاؤ گے خسارہ پانے والوں بن کے۔ بلکہ تمہارا اصل مولا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں اللہ سے جڑنا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے سے نہ پھریں، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ عنقریب ڈال دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان لوگوں کے دلوں میں کیا روب ڈال دیتا ہے، ان کے اندر اسٹرینتھ ہی نہیں رہتی۔ اور کیوں شرک کیا انہوں نے؟ اس کے ساتھ شرک کیا جو جس کے پاس ان کے جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگی، اور بہت برا ظالموں کا ٹھکانہ ہے۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ۔ تو جو غزوہ احد کا انیشیل وہ تھا فیز تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کیا تھا، اور مسلمان ان کو قتل ہی کیے جا رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک پوائنٹر ہے
کہ اگر ہم ایسا کچھ کریں گے تو کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت ہے اس سے دور چلے جائیں گے. وہ کیا کہ تم نے ہمت ہار دی, تم باہر جھگڑنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے حکم میں, اور تم نے نافرمانی کی. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ہم ہمت ہار دیں, ہم آپس میں لڑائی کرنے لگے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کرنے لگے, اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا تھا وہ مال غنیمت جس کو تم پسند کر رہے تھے, تو پھر یہ ہے کہ پایا پلٹ گئی اور مسلمانوں کو شکست ملے گی. اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دنیا چاہتے ہیں, اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت چاہنے والا بنا دے, ہمیں دنیا کی بھی خیر دے, ضرور دے, لیکن یہ کہ ہمارا الٹیمیٹ گول آخرت ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے جو ہے وہ پھیر دیا, یعنی کہ جو بازی ہے وہ الٹ گئی اور تم پسپا ہونے لگے. اور یہ پسپا ہونا بھی کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ جب آپ کو مشکل آ رہی ہو, پریشانی آ رہی ہو, آپ وہ نہ ہو رہے ہو, سکسیسفل نہ ہو رہے ہو, تو وہ بھی کیا ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرف سے آزمائش ہے. اور یہ کہ اس اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. اور جب تم سارے کے سارے پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے تھے, جب مسلمانوں نے پیٹ پھیری اور ان کے اوپر حملہ ہونے لگا, تو وہ سارے کے سارے پہاڑ کی طرف چڑھے جا رہے تھے اور نہیں تم پلٹ کر دیکھ رہے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے, اور پھر تمہیں پہنچا غم کے بعد غم. دیکھیں دنیا میں بھی کیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ ایسے ایک غم کے بعد غم, ہمیں ایسے لگتا ہے مشکل کے بعد مشکل ہی آئی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی کیوں آتی ہے, تاکہ نہ تم غمگین ہو اس چیز کے اوپر جو تم سے چھن گئی, اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے, نہ تم اس پر غمگین ہو جو مصیبت تمہیں پہنچی, کیونکہ جس کے اوپر دنیا میں زیادہ غم آتے ہیں وہ شاید زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ اسے زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں. نہیں میں نے اتنی بڑی چیز بھی اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر دیکھ لی ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی کچھ بھی اللہ کے راستے میں اب اس کے بعد جو ہے نا وہ برداشت کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غم کے بعد غم جو ہے وہ اسی لیے آیا تھا تاکہ تم دل سے جو ہے وہ دنیا کی جو محبت ہے وہ بھی جائے, اور یہ کہ دنیا کے جو ہے نا غم بھی تمہیں ہلکے لگنے لگیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غم کے بعد تمہارے اوپر اتاری ایک تسلی والی اونگ. دیکھیں کوئی غم بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی دلجوئی کرتے ہیں, ان پر تسلی والی اونگ نازل کرتے ہیں ایک گروہ پر تمہارے درمیان میں سے. اور ایک گروہ تھا جنہوں نے تحقیق فکر پڑی ہوئی تھی اپنے جانوں کی, اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ناحق ظن جاہلیت کا گمان. تو ایک ایمان والے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ بڑی تسلی والی اونگ اتار رہا تھا, اور دوسرے منافقین تھے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا برا گمان کر رہے تھے کہ لو جی اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کوئی مدد کی ہی نہیں نا کسی قسم کی, اور یہ دیکھو ہمیں تو شکست ہو گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے معاملے میں, یعنی ہماری بات تو کسی نے سنی ہی نہیں. تو کہہ دیجئے کہ سارے کا سارا جو امر ہے اور سارے کا سارا جو اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اور وہ خفیہ رکھتے تھے کچھ باتیں اپنے دلوں میں, نفاق انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا تھا جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. اور وہ کہتے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں یعنی جنگ احد میں کچھ اختیار ہوتا, ہماری بات سنی جاتی کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ جنگ کے لیے باہر نہیں نکلنا چاہیے ہمیں, تو ہم نہ مارے جاتے اس طرح. تو اب یہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ جب کوئی مشکل سچویشن آ جائے اور پریشانی آ جائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بجائے اس کے کہ اس میں سے پازیٹیوٹی نکالیں, وہ یہ کہتے ہیں نہیں پھر ہماری بات سن لینی تھی نا پہلے ہی, تو نہیں سنی نا, تو دیکھا اچھا ہوا تمہارے ساتھ جو ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح یہ منافقین والی روش نہ کریں, کیونکہ جو ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہونا ہے, وہ ہمارے عمل سے نہیں ہے کہ اب ہم لعنت و ملامت کرنے لگیں اور کاش کرنے لگیں, کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا اور کاش نہ کیا ہوتا, بلکہ یہ کہ ہمیں اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ نہیں امر سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ جو ہے نا یہ کہنے لگے تھے جو منافق تھے, ان کا یہ قول تھا کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں, اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے رسپانس میں منافقین کے جو منافق کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی تو اس طرح قتل نہ کیے جاتے, تو اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جن کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف. یعنی اگر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے, اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا ہی ہے, تو یہ کہ آپ چل کے بھی اس کام کی طرف پہنچ جائیں گے, وہ کام ہو کے ہی رہے گا, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے اس کی آزمائش کر دے, اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کر دے جو کچھ بھی دلوں کا کوٹ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیٹ گھیر گئے اس دن جس دن آپس میں ٹکرائیں دو فوجیں, بلا شبہ پھسلا دیا ان کو شیطان نے بوجہ بعض لغزشوں کے جو انہوں نے کی تھی. اگین ہمارے لیے ایک ریمائنڈر کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بھی کہیں پر سلپ کر جاتے ہیں, ہم سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, تو یقیناً ہم نے پیچھے کوئی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے سلپ ہو گئے, تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں, اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے درگزر کی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بھی
بھی ہے اور بہت بردبار بھی ہے۔ اے ایمان والے لانے والو، تم ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا اپنے بھائی لوگوں سے کہ جب وہ سفر کر رہے تھے زمین میں یا جنگ پر جا رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ نہ مرتے۔ یہی میں نے بتایا نا کہ جب کچھ غلط ہو جائے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہائے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہماری بات سنی ہوتی نا، پھر تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، تم نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف باتیں ان کی صرف اس لیے ہیں تاکہ حسرت ہو جائے ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی ہے اصل میں جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اور اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قتل کر بھی دیے جاؤ اور فوت بھی کر دیے جاؤ تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے جو بخشش اور رحمت ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخر تو ایک دن جانا ہے، اب اس کے اوپر کیا غمگین ہونا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ تو تم سب کے سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ پھر ایک بہت خوبصورت اخلاق کا ہمارے لیے ریمائنڈر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنایا تھا، اور ہمارے لیے بھی رول ماڈل ہے کہ ہمارا اخلاق بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ بڑے نرم واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج اور سخت دل تو یقیناً یہ لوگ آپ کی پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو اب یہ ہمارے لیے ریمائنڈر کہ ہم اپنے ارد گرد، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسپاؤسز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ ہم کیسے ہیں، کیا ہم ان کی غلطیوں کے اوپر نرم ہے یا ہم ان کے ساتھ سخت مزاج اور سخت دل ہیں۔ اگر ہم سخت مزاج اور سخت دل ہیں تو ہم سمجھ جائیں کہ وہ پھر ہم ان تک کوئی خیر نہیں پہنچا سکیں گے، ہم ان تک کوئی دین کی یا کوئی اچھی بات نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم ہی ہوں گے ان کی غلطیوں پر تو ہی ہم جو ہے نا ان تک خیر پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، غزوہ احد میں جب مسلمانوں سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر اپنا مورچہ جو ہے، جو انہوں نے تیر اندازوں کو کہا تھا کہ آپ نے جو ہے کھڑے رہنا ہے اس کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، تو انہوں نے پہاڑ سے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، تو اس کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم تھے اور ان سے درگزر کی تھی۔ تو ہمیں چھوٹی موٹی غلطیوں سے کتنی زیادہ درگزر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں بس آپ درگزر کریں اور بخشش طلب کریں ان کے لیے، اور پھر یہ نہ کہیں کہ نہیں ایک بار تم سے مشورہ کیا تھا، تم نے کتنا غلط کام کیا، آئندہ کبھی نہیں مشورہ کریں گے، نہیں، ابھی بھی ان کے ساتھ مشورہ کریں کاموں میں، اور پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا تو کیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہمیں اس کا یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے تمہاری جو اللہ کے علاوہ مدد کرے، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں سب ایمان لانے والے۔ اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، جیسے غزوہ احد کے بعد کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مال غنیمت میں کچھ خیانت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر رہے ہیں یہ کسی نبی کے لائق نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا، اب یہ ہمارے لیے ایک وہ ہے ریمائنڈر ہے کہ اگر ہم کوئی خیانت کریں گے تو وہ لے آئے گا اس کو، جس چیز کے ساتھ اس نے قیامت کی ہوگی، پورا کا پورا قیامت کے دن پھر پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو اس نے جو کمایا ہے، اور ہرگز اس کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا بس وہ شخص جو تلاش کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو، کیا وہ شخص اس طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرے؟ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس درجات ہیں۔ دیکھیں دنیا میں بھی کتنے سارے سوشل سوسائٹی کے لیولز ہیں نا، سٹیٹسز ہیں کہ کوئی اتنا امیر ہے، کوئی اتنا زیادہ، کوئی اتنا زیادہ، کوئی اتنا پڑھا ہوا ہے، کوئی اتنا زیادہ، کوئی اتنا خوبصورت ہے، کوئی اتنا زیادہ، کوئی اتنا علم والا ہے، اتنا زیادہ۔ اسی طرح اللہ کے پاس بھی درجات ہیں، تو ہم اس کے درجات میں آگے بڑھنے کے لیے کتنے اسٹرائیو کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جب انہوں نے بھیجا ان کے درمیان ایک رسول۔ اب یہاں پر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں اس کے ساتھ اپنا انالیسس کریں کہ ہم یہ والے کام کتنے کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کو بھیجے گئے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم یہ کام کریں کہ وہ پڑھتے ہیں آپ پر، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، ہم کتنی اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ہم ان اللہ کی آیات کے تھرو کتنا اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی سیلف امپرومنٹ، کتنا سیلف انالیسس کرتے ہیں، اور کتنی ہم تعلیم دینے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا کام کرتے ہیں، کتاب کی بھی، اللہ کی کتاب قرآن کی بھی، اور حکمت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی۔ اور یقیناً اس سے قبل تو لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے کس میں تھے؟ کھلم کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اگر ہم ایسے کام، یہ سارے کام نہیں کر رہے تو ہم کس میں؟ کھلم کھلی گمراہی میں ہیں۔
اور یہ کیا بات ہوئی کہ جب واقع ہوئی تم پر کوئی مصیبت یقیناً تو تم بھی تو جو ہے جو جیسا کہ تم پہنچا چکے تھے اپنے دشمنوں کو جس سے دگنی مصیبت. تو اب یہ غزوہ احد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس سے ڈبل شکست جو ہے وہ مسلمان دے چکے تھے غزوہ بدر میں. لیکن جب انہیں شکست ہوئی غزوہ احد میں تو وہ کیا کہنے لگے, یہ کہاں سے آ گئی ہمارے اوپر. جیسے ہم پہ کوئی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے تو ہم یہ کہنے لگتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے آ گئی. تو ہمیں اس وقت ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے یا ہمارے ساؤنڈ ٹریک کیا پلیس ہونا چاہیے جب ہمارے پہ کوئی مشکل آئے, کہہ دو کہ یقیناً تمہارے اپنی طرف سے, تم نے ہی اپنے آپ ہی کو ہمیں ملامت کرنی چاہیے, یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی جس وجہ سے میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب قادر ہے. اور جو تکلیف تمہیں پہنچی مڈبھیر کے دن یعنی غزوہ احد کے دن, تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے تھی. پہلے تو یہ کہ میں نے کوئی غلطی کی ہوگی, دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہی, اور اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں اس ٹیسٹ میں بھی ایمان لے کے آؤں گی کہ نہیں. اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی جان لے کہ کون منافق ہے. اور کہا گیا کہ ان سے کہ تم لوگ آؤ جنگ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی راہ میں, یا دشمنوں کو اپنے اوپر سے ہٹاؤ یا دفاع کرو. تو وہ کیا کہنے لگے, اب یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہنے لگے کہ اگر ہمیں لڑائی آتی ہوتی تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کی اس بات کا جو ہے نا وہ اتباع کرتے. اور وہ لوگ اس دن جو ہے وہ کفر کے کہیں زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. یعنی آپ جانتے بوجھتے جب اللہ کے احکامات پر نہیں عمل کر رہے ہوتے تو اس مومنٹ یا اس دن آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کفر پہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ایمان کے مقابلے میں, کیونکہ ہم منافقت کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جو نہیں ہوتا ان کے دلوں میں, وہی کہ دل میں کچھ اور ہے زبان سے کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دو نمبری سے یا اس دو منہ ہونے سے بھی بچائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کہ یہ لوگ چھپا رہے ہیں. جن لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا, خود بھی وہ گھروں میں بیٹھے رہے, اور یہ کہ اپنے بھائیوں سے بھی کہا کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو یہ قتل نہ کیا جاتے. پھر منافقین کی بات, یہ کہنا کہ نہیں اگر ہماری بات سنی ہوتی نا تو یہ تمہارا نقصان نہ ہو جاتا. کہہ دیں کہ بس پھر تم ٹال کر دکھاؤ اپنی جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو. اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں, بلکہ یہ تو زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں, وہ خوش ہیں اس کے اوپر جو کچھ ان کو ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے, اور وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی تک ان تک نہیں پہنچے. اور یہ کہ قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں ہمیں پھر یوم الدین کی ایک گلمپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائی ہے کہ جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے, یا جو شہید وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے کیسا کیسا بدلا ہے. اور وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا اجر کس کا, مومنین کا. پہلے ہم نے اسے دیکھا کہ کس کا اجر ضائع نہیں ہوتا, العاملین کا جو عمل بھی کرنے والے, اور اب کس کا, مومنین کا بھی ضائع نہیں ہوتا. جن لوگوں نے قبول کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو, کب, اس کے بعد جب کہ ان کو زخم صدمہ پہنچا دیا گیا تھا. یعنی یہ کہ مشکل حالات میں بھی, پریشانی میں بھی, پھر بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی. غزوہ احد میں جب وہ لہو لہان تھے اس کے بعد بھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے پھر سے نکلنا ہے اور ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے, تو وہ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس مشکل وقت میں بھی آپ کا اتباع کریں گے. تو ہم پہ جب مشکل وقت آتا ہے اس وقت ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور یہ کہ جن لوگوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے تو اجر عظیم ہے. پھر ایک اور ان کے اوپر ٹیسٹ آیا, اور یہ ہمارے اوپر بھی ٹیسٹ آتا ہے, اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے, اور اس کے بارے میں اسکالرس کا ایک بڑا خوبصورت کال بھی ہے. تو پہلے میں آپ کو کال بتاتی ہوں اور پھر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو کسی قسم کا خوف ہو, اور وہ اس خوف کے اندر کیا نہ کہے, وہ یہ نہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نہ کہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. وہ یہ نہ کہے, کیوں, کیونکہ کیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیت نہیں پڑھی قرآن کے اندر کہ وہ لوگ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو غزوہ احد کے اندر اتنے لہو لہان تھے, اور اس کے بعد لوگ ان کو کہنے لگے, جو کافر تھے انہیں کہنے لگے کہ یقیناً جو کافرین ہیں انہوں نے تمہارے خلاف ایک ڈبل لشکر جو ہے نا وہ تیار کر لیا ہے, بس تم ان سے ڈر جاؤ. تو یعنی ان کو بھی ایک طرح کا خوف تھا. تو صحابہ کا اس میں کیا ری ایکشن تھا, اس نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی اور بہترین کارساز ہے. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کے بعد آیت نہیں پڑھی کہ جب انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں کیا رسپونڈ کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسپونڈ کیا کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء, کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے اور اللہ کے فضل کے ساتھ, اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نے بھی نہیں چھوا. تو اپنے سارے خوفوں کو آپ بس یہ کہہ دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل کے ساتھ بھی لوٹائے گا اور نعمتوں کے ساتھ بھی لوٹائے گا, اور کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی. اور
وہ تابع رہے اللہ کی خوشنودی کے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اصل میں یہ خوف سارے کے سارے کون ڈالتا ہے؟ یہ تو شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں یعنی کہ کفار سے۔ پس تم مت ڈرو، اور تم مجھے سے ڈرو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوں ان لوگوں کے لیے جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہے جو خرید لیتے ہیں، جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ بے شک وہ جو مہلت دیے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے۔ بے شک ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے گناہوں میں، اور ان کے لیے ہے بڑا ذلیل کرنے والا عذاب۔ اور نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ چھوڑ دیں مومنین کو ان کے حال پر جس میں وہ ہیں، یہاں تک کہ وہ جدا کر لے پاک کو ناپاک سے، یعنی کہ ٹیسٹ تو آئیں گے ہی آئیں گے، اور وہ کس لیے آئیں گے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان لے کہ ہم کتنے سنسیئر ہیں یا ہم انسنسیئر ہیں۔ اور نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع کرنے والا تمہیں غیب پر، یعنی یہ ٹیسٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ کون باقی مومن ہے اور کون منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیتا، لیکن یہ کہ ٹیسٹ کے تھرو ہمیں اپنے بھی ایمان اور نفاق کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں کو، اور جسے وہ چاہتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اگر تم ایمان لانے والے اور تقویٰ کرنے والے ہو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان اور تقویٰ کا سٹیٹس کہاں ہے۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کو دیا گیا۔ اب ہمارے لیے ایک پھر ریمائنڈر کہ کہیں ہم بھی بخل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نالج دی ہے، یا اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ٹیلنٹ دیا ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں نا مطلب اپنی کک بکس میں سے کوئی ریسیپی وہ نہیں شیئر کریں گے، یہ بھی نہیں شیئر کریں گے یہ چیز انہوں نے کہاں سے خریدی یا سیل کہاں پر لگی ہوئی ہے، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں سے جو انہوں نے دیا ہے۔ کیوں جو ان کو ملا ہے، دیا گیا ہے، کس سے دیا گیا ہے؟ یہ جو ان کو ٹیلنٹ دیا گیا ہے، انہیں کوک بک ریسیپی یا سیل میں جو انہیں ملا ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ملا ہے نا۔ وہ ہرگز نہ گمان کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب وہ توق میں ڈالے جائیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ اور اللہ کے لیے میراث ہے جو کچھ بھی آسمانوں کی اور زمین کے لیے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس پہ خوب باخبر ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا کال سن لیا۔ کن کا کال؟ جیوز کا کال، جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان کی صدقات کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا مطلب سکیری ریمائنڈر ہے کہ عنقریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کیا، یعنی ہماری زبان کی بھی جو باتیں ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی زبان سے بھی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کا بغیر حق۔ اور ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ چکھو دہکتی اللہ کی عذاب کا مزہ، یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پہ۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے پختہ عہد لیا ہے ہم سے کہ ہم نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ وہ لائے، یعنی کہ جو نبی ہے وہ ہمارے پاس لائے ایسی قربانی جس کو کھا جائے آگ۔ تو اب یہ بھی ایک ایکسکیوز کی تھی بنی اسرائیل نے کہ ہم جو ہے نا وہ تب تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایسا معجزہ لے کے آئیں کہ قربانی ہو اور اس قربانی کو آگ نہ کھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے، آپ جواب میں انہیں یہ کہیں یقیناً آ گئے تمہارے پاس کئی رسول اس سے پہلے کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو یہی آگ بھی آتی تھی اور قربانیوں کو کھا جاتی تھی، لیکن اس وقت جب یہ ساری نشانیاں تمہیں ملی تو بھی تم نے قتل کیوں کیا تھا انبیاء کو، جبکہ تم سچے، اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جھٹلا دیں تو آپ بالکل غمگین نہ ہو، آپ سے قبل جو ہے وہ جھٹلائے گئے تھے کئی رسول، اور جبکہ وہ لا چکے تھے واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتابیں، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا اللہ، جب ہم کسی کی موت یا نماز جنازہ کے بارے میں سنیں تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم نے بھی اسی طرح موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ موت وہ ہے، موت کے ساتھ ہم یہ بھی کنیکٹ کر لیں کہ یقیناً اس دن ہمیں پورا دیا جائے گا ہمارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن، اور اس دن جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ وہ اپنے سکسیس اور فیلئر کے کرائٹیریا میں ہم درست کر لیں نا، کتنی بار ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو دنیا میں مال ہے بس وہی سکسیس ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل سکسیس یہ کہ اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔
اور یقیناً تم آزمائے جاؤ گے، کس میں؟ مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی، کچھ نہ کچھ ٹیسٹ ضرور آتا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ مالوں اور جانوں کا ٹیسٹ ہوگا، لوگوں کی اذیت کا بھی ٹیسٹ ہوگا کہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا بہت ساری تکلیف۔ اور پھر اس میں کرنے کا کام کیا؟ دیکھیں آج یہ تیسری بار آ رہا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمیں کہا تھا کہ صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو مدد آئے گی، صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو جو ہے نا جو ان لوگوں کی وہ ہے جو چالیں ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اب پھر تیسری بار آ رہا ہے کہ اگر صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے، کب؟ جب پہ تم آزمائے جاؤ مال میں اور جان میں، جب تمہیں لوگوں سے تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے، تو اگر تم صبر اور تقویٰ کرو گے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور جب لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پختہ عہد سے ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب، کیا عہد دیا تھا کہ تم ضرور بیان کرو گے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو ڈال دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اللہ کی کتاب کو۔ اب میں اور آپ بھی اپنا انالیسس کر لیں کہ ہم قرآن کو رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی کتنا ہم نے پیچھے ڈالتے ہیں، پڑھنے کے لحاظ سے بھی اور کتنا عمل کے لحاظ سے بھی ہم نے اس کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے ڈال دیا ہے اور بیچ ڈالا اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ تو کتنا برا ہے جو وہ کاروبار کرتے ہیں۔ اور نیا خیال کریں وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں اس پر جو وہ ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، مطلب یہ کہ کیا کسی اور نے اور وہ اپنے لیے کریڈٹ لے لیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، تو وہ ہرگز نہ خیال کریں ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اب ایک خوبصورت جو سورہ آل عمران کی اینڈنگ ہو رہی ہے نا، خوبصورت اینڈنگ ہو رہی ہے، اور اس خوبصورت اینڈنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کچھ بیوٹیفل کریکٹرسٹکس دیں گے کہ ایسے بن جاؤ، کیسے بن جاؤ؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ اگر ہم نے عقل والے بننا ہے تو ہمیں ریفلیکشن کو ضرور ساتھ لے لینا چاہیے کہ ہم آسمانوں اور زمینوں میں غور کریں، دن رات کے بدلنے میں غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور پھر ہمارے کیا اور کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جو ہم نے اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے۔ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیسے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پہ ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ اور پھر جب ہم غور و فکر کریں اللہ کا ذکر کریں، ایک لاجیکل ہمارے دل سے آواز کیا اٹھنی چاہیے؟ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نے سارا کا سارا نہیں پیدا کیا بیکار، بے شک آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اگر آپ نے سارا کچھ بنایا تو یقیناً آخرت بھی ہوگی، ایک آگ کا عذاب بھی ہوگا، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اے اللہ جس کو آپ نے اپنے آگ کے عذاب میں داخل کیا تو یقیناً آپ نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ بے شک ہم نے پکارنے والے ایمان کی طرف پکارنے والے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ پس آپ ہمیں بخش دیں، اب یہ ہمارے دل کی پکار ہونی چاہیے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پس آپ ہمیں بخش دیں اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیں، اور ہمیں موت دینا کس کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے، ہمیں مرتے دم بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے، ہمیں آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے اے ہمارے رب، اور ہمیں دے وہ جس کا آپ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانوں پر، یعنی دنیا میں بھی ہمیں فتح دے، اپنی نصرت دے، اور ہمیں روز قیامت بھی رسوا نہ کرنا، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ پھر قبول کر لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کہ میں یقیناً ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم دونوں ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی کہ مرد اور عورت بیسیکلی ایک ہی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بس جن لوگوں نے کیا عمل کیا؟ انہوں نے ہجرت کی۔ اب ہمارے لیے ہجرت کیسی ہے کہ ہم برے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی پسندیدگی کے کاموں کی طرف چلے جائیں، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں، یعنی ہم اللہ کی راہ میں کوئی مشکل پریشانی بھی برداشت کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے، اور انہوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں اور وہ مارے بھی گئے۔ اب ہم کتنا اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ اور اس کی اطاعت پہ چلنے کے لیے۔ یقیناً میں دور کر دوں گا اور مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ، اور البتہ ضرور میں انہیں داخل کروں گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا بہترین بدلہ ہے۔ اور نہ ہرگز تمہیں بھوکے میں ڈالیں چلنا پھرنا کن کا؟ جن لوگوں نے کفر کیا۔ کیونکہ ابھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی اتنی زیادہ بات نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ تو پھر بھی سیٹ ہے، ان پہ کوئی آزمائش نہیں آتی، ان کو کوئی مشکل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تو بڑا تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کے بڑے تھوڑے سے چند دنوں کا فائدہ ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے کیا؟ ان کے
لیے جنت ہیں، جن کے لیے نہریں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب کا سب بہترین ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف یعنی قرآن مجید پر، اور نازل کیا گیا ان کی طرف یعنی تورات اور انجیل پر، اور وہ کیسے ہیں؟ خاشعین ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب ہم اپنا ایمان چیک کریں کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب یعنی قرآن پر کتنا ایمان ہے اور کتنا عمل ہے۔ ہم کتنا اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، گڑ گڑانے والے، رونے والے، دعائیں کرنے والے، سجدے کرنے والے ہیں، اور نہیں وہ سودا کرتے اللہ کی آیات کا تھوڑی قیمت پر، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور ایک دوسرے کو بھی ثابت قدم رکھو، اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اس نے پیدا کیا اس ایک جان کا جوڑا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ سورۃ النساء کے اندر بہت سارے ہمارے جو ہے نا وہ احکامات آئیں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ آپس کے جو احکامات ہیں کہ آپس میں ہم نے حقوق العباد کیسے کیسے پورا کرنا ہے، وراثت کے احکامات، خواتین کے حقوق، یتامہ کے حقوق، لیکن یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا۔ جب تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، یہ یاد ہوگا کہ تم سب کے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر تم نے آپس انسانوں کے حقوق بھی دینے ہیں تو ان انسانوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، اور ایک جان سے پیدا کیا، اور یہ جوڑا بھی مرد اور عورت کا جو جوڑا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اس سے یہ بہت سارے مرد اور عورت اللہ نے پھیلا دیے۔ تو جب ہمیں یہ سورس یاد ہوگا نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوگا، اور ہم نے کیسے اللہ کے پاس واپس جانا ہے اس کا خوف ہوگا، تبھی ہم یہ سارے کے سارے جو ریلیشن شپس ہیں اور ان سارے کے سارے کے جو حقوق ہیں وہ پورے کر سکیں گے کہیں گے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اس سے مطلب کیونکہ ہم اللہ سے کے نام پہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں نا کہ دیکھو میں اللہ کا میں واسطہ دے کر تم سے اللہ اپنے اس حق کا سوال کرتا ہوں، تو اور یہ جو رشتے ہیں ان کو بھی توڑنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ کہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی موجودگی کا اس طرح احساس ہو جائے جیسے کوئی گردن پہ نظر رکھے ہوا ہوتا ہے نا کسی کی، اس طرح ہمیں آپ کی موجودگی کا احساس ہو جائے کہ مسلسل ہمارے پہ ایک کیمرہ، ایک وہ مسلط ہے کہ ہماری مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، اور جب ہمیں یہ احساس ہوگا اللہ کی مسلسل نگرانی کا تو ہم یہ سارے کے سارے حقوق دے سکیں گے۔ کون سے حقوق؟ پہلے یتیموں کے حقوق، اور دو یتیموں کو ان کے حق پورے کے پورے، مال پورے کے پورے، اور تم مت بدلو برے کو اچھے سے، یعنی ان کے عمدہ مال لے کے ان کے ناقص مال نہ دو، اور تم مت کھاؤ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان کا مال سارا کا سارا اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال کے ملا لیا، بے شک یہ تو برا گناہ ہے۔ اور اگر تم ڈرو کہ تم نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، نہیں انصاف کر سکتے ان کے مالوں کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں، تو تم نکاح کر لو ان کے ساتھ جو تمہیں بھری لگتی ہیں عورتوں، دوسری عورتوں میں سے، 2 3 اور 4 پھر اگر تم ڈر ہو کہ نہ عدل کر سکو گے، مطلب زیادہ عورتوں کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، تو تمہیں ایک ہی عورت کافی۔ اب دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس ہے کہ اگر یتیم عورتوں کے تمہیں ڈر ہے کہ تم ان سے شادی کرو گے اور پھر ان کے مال کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے، تو تم ان کو چھوڑو اور عورتوں کے ساتھ نکاح کرو 2 3 اور 4۔ پھر اگر تم 2 3 اور 4 میں بھی عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں ایک ہی کافی، یعنی عدل کو کتنا زیادہ سامنے رکھا گیا، اور عدل صرف ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر نگران ہے۔ تو ایک ہی کافی ہے یہاں یہ کہ جس کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے تم بے انصافی نہ کرو، اور ادا کر دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی۔ پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں تمہارے لیے کچھ اس میں سے جو مہر میں سے، تو تم پھر اسے کھا لو مزے سے بغیر روک ٹوک کے۔ پھر جو اگر یتیم ہیں اور وہ نادان ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں، وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، تو ان کے مال نہ دو، ان جنہیں تمہیں بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے سہارا، یعنی ان مالوں کے ذریعے تم جو ہے نا وہ اپنا گزر بسر کرتے ہو، اور کھلاؤ ان کو ان میں سے، اور پہناؤ انہیں ان میں سے، یعنی تم اچھے طریقے سے ان کے مال کی نگرانی کرو۔ ابھی وہ چھوٹے ہیں، وہ مال کا خیال نہیں کر سکتے، تو انہیں اچھے طریقے سے ان کے مال میں سے کھلاؤ پہناؤ، اور ان سے کھلانے پہلانے کے ساتھ سب سے زیادہ اچھی بات کیا ہے؟ ان سے اچھی بات کہو۔ دیکھیں اور یہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے؟ جو تم سے زیادہ کمزور ہے۔ تو ابھی ہمیں اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو خاص طور پہ گھر والے ہمارے ارد گرد ہیں، قریب ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے جو چھوٹے ہیں اور ہمارے جو ماتحت ہیں، ہم کتنی ان کے ساتھ اچھی بات کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دل زبان سے بھی اچھی بات کہنے والا بنا دے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنا دے۔ اور آزمائش کرتے رہو تم یتیموں کی یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر یعنی بلوغت کو۔ پھر تم اگر پاؤ کہ ان میں سمجھدار ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہیں، اپنے مال کی اچھی طرح مطلب اس کا خیال کر سکتے ہیں اور اچھے کاموں میں لگائیں گے، پھر ان کو حوالے کر دو ان کے مال۔
اور مت کھاؤ اسے فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ چلو وہ بڑے ہو جائیں گے, چلو میں جلدی جلدی مہنگی مہنگی چیزیں ان کے مالوں سے خرید لوں اور جو ہے نا اس کو اسراف کر دوں ان کے مالوں سے. ایسا مت کرو. اگر تو جو یتیم کا سرپرست ہے وہ مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچا رہے, وہ نہ ہی لے اس کے مال میں سے, وہ اپنے مال سے ان کو کھلائے تاکہ یہ کہ وہ اسے کنفیوژن ہی نہ ہو. اور اگر وہ غریب ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے یعنی بطور خدمت اس میں سے تھوڑا کچھ لے لے, کیونکہ یتیم کا خیال رکھنے میں بھی تو کچھ نہ کچھ اس کو ٹائم اور ایفرٹ لگانا پڑ رہی ہوگی نا. تو وہ یتیم کے مال سے اچھے طریقے سے جائز طریقے سے کچھ لے لے, پھر اس میں کوئی حرج نہیں. پھر جب ان کے حوالے کرنے لگو ان کے مال تو بھی گواہ بنا لو, کسی نہ کسی انسانوں میں سے کوئی گواہ بنا لو, تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو آئیں اور وہ کہیں کہ جی اس نے تو مجھے پورا کا پورا مال دیا ہی نہیں تھا. ٹھیک, تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ انسانوں میں سے بھی کوئی گواہ بنا لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کافی ہی ہے حساب لینے والا. یا اللہ جب ہم دنیا کی لین دین کر رہے ہوں تو ہم دنیا کے بھی گواہ بنائیں, لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب آگے وراثت کے احکامات, اور وراثت کے احکامات بھی کون پورے کے پورے کر سکے گا اور اس کا پورا کا پورا حق دے سکے گا؟ وہی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ رکھتا ہے. مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار اور عورتیں, والدین اور قریبی رشتہ دار, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار, خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو خواہ زیادہ ہو. اور یہ حصہ مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں اتنا زیادہ ایمفسس کر رہے ہیں, خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو. جب تھوڑا حصہ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے نا, کیا ضرورت ہے بہنوں کو حصہ لینے کی, کیا ضرورت ہے جو ہے نا بیٹیوں کو حصہ لینے کی, یہ تو ہے اتنا تھوڑا سا, بس بھائیوں کو دے دو. اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا زیادہ ایمفسس کریں, حصہ ہے میں نے, نصیب ہے, مقرر کیا ہوا ہے میں نے, خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو. اور جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مساکین, تو ان کو بھی کچھ اچھے طریقے سے دے دو, کیونکہ اس وقت تو ایسے ہی ہوتا تھا نا, وراثت بٹ رہی ہوتی تھی, کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو سارے لوگ آ جاتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی دو اور ان سے اچھی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے, تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں تم اس سچویشن کے اندر ہوتے کہ تمہاری موت واقع ہو چکی ہوتی اور تمہارے پیچھے کمزور اور ناتواں بچے ہوتے, تو تم ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوتے کہ ان کا کیا حال ہوگا. تو اسی طرح تمہیں دوسروں کے لیے بھی اگر اس کو کچھ یتیم اور مساکین آ جائے تو ان کے اوپر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے. بس چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور چاہیے کہ وہ ٹھیک بات کہیں. بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کر کے, در حقیقت وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں نار, اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اور تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا وصیت ہے؟ کہ جنرل جو ڈسٹریبیوشن وراثت کی ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ ایک مرد کا حصہ ہے 2 عورتوں کے حصے کے برابر. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اسپیسیفک سچویشن دیں گے کہ اگر عورتیں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے کتنا حصہ ہے؟ ان کے لیے ہے 2/3 اس سے جو اس میت نے چھوڑ دیا. اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے کتنا حصہ ہے؟ اس کے لیے ہے آدھا ترکے میں سے. اور اگر میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ ترکے کا 6واں حصہ, اور اس سے جو اس میت نے چھوڑا, بشرط یہ کہ اس کی اولاد ہو. پھر اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد, یہ تھا کب تھا 1/6 کب ملے گا؟ اگر اس کی کوئی اولاد ہو. اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث بن رہے ہوں صرف اس کے ماں باپ, تو اس کی ماں کے لیے ہے 1/3 یعنی 1/3. پھر اس میت کے بہن یا بھائی ہوں تو اس کی ماں کا کتنا حصہ ہے؟ اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے. یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی, یعنی پہلے وصیت پوری کی پوری اس کی پوری کی جائے گی 1/3 میں جتنا اس نے وصیت کیا, اور جتنا اس پہ کوئی قرض ہے وہ کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے حصے دیے جائیں گے. تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے. اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ کتنی بار ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایک کو زیادہ وارث بنا دیتے ہیں, زیادہ پیسے دے دیتے ہیں, مکمل وارث بنا دیتے ہیں, یہ تو غریب ہے اس کو سارے دے دیتا ہوں اور اس کو تو میں بالکل ہی وراثت سے آگ کر دیتا ہوں نا, یہ تو اس نے تو کبھی میری زندگی میں پوچھا ہی نہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے رشتہ داروں میں سے کون تمہارے لیے نفع کے زیادہ قریب ہے, کون تمہارا مال جب اس کو ملے گا تو وہ کون تمہارے لیے زیادہ اچھا صدقہ جاریہ بن سکے گا. تو نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پہ نہیں چھوڑا, خود ہی اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے حصے مقرر کر دیے. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حصے مقرر بھی کیے ہیں یہ وہ پورا علیم ہے, حکیم ہے, خوب جاننے والا, حکمت والا ہے. اس نے اپنے علم اور حکمت سے سارے جو ہے نا یہ سارے جو حصے ہیں یہ مقرر کیے ہیں. اور تمہارے لیے اگر بیویوں کی ڈیتھ ہو جائے تو تمہارے لیے کتنا حصہ ہے؟ تمہارے لیے نصف حصہ ہے اگر تمہاری بیویوں کی وفات ہو جائے اور اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد. بس اگر ہے ان کے لیے کوئی اولاد, بیویوں کی اولاد ہے اور اب بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے کتنا حصہ ہے؟ 4تھائی حصہ اس سے جو انہوں نے چھوڑا. اور یہ تقسیم کب ہوگی؟ وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد.
اب یعنی کہ بیویوں کے لیے کتنا حصہ ہے؟ اگر مردوں کی یعنی ان کے شوہروں کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے لیے کتنا حصہ ہے؟ چوتھا حصہ. کب؟ اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد. بس اگر ہو تمہاری کوئی اولاد تو پھر جب مرد کی ڈیتھ ہو تو پھر بیوی کے لیے کتنا حصہ ہے؟ 8واں حصہ اس سے جو تم نے چھوڑا. یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی تم نے وصیت کیا یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اور اگر کوئی ایسا مرد یا عورت ہو کہ ایسا مرد اور عورت جن کے اوپر اور نیچے کوئی نہ ہو، کوئی ایسا مرد ہو یا کوئی عورت ہو جو کلالہ ہو. کلالہ سے کیا مراد ہے؟ جن کا کوئی باپ نہ ہو یا کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی اوپر سے اس کے کوئی وارث نہیں ہے، ماں وارث نہیں ہے ماں اور باپ کی صورت میں، یا نیچے سے اس کے کوئی وارث نہیں ہے اولاد کی صورت میں. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ان کا ہے ایک بھائی یا ایک بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ. پھر اگر ہوں ان میں سے زیادہ یعنی ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ تو وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے کس میں؟ 1/3 میں. وصیت اور یہ کب کیسے 1/3 کی ڈسٹریبیوشن ہوگی؟ وصیت کے بعد جو وصیت کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، یعنی کہ اس نے اس کے اندر وصیت کے اندر کسی نہ کسی قسم کا نقصان نہ کسی کو پہنچایا ہو. اور یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب علم والا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس کو وہ داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا ان حدوں سے تو وہ داخل ہوگا آگ کے اندر، اور اس کے لیے ہے رسوا کن عذاب. اور وہ خواتین جو ارتکاب کر بیٹھیں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، تو ان کے اوپر گواہ بنا لو مسلمانوں میں سے 4 گواہ. تو اب یہ پھر جو ہے نا جو خانگی مسائل ہیں، اور وہ ہیں کہ اگر کسی کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ جو ہے نا کسی نے بدکاری کی ہے تو اس کے اوپر 4 جو ہے نا جو گواہ ہیں، 4 گواہ جو ہے وہ بنائے جائیں گے. پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو انہیں اپنے گھروں کے اندر یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت ہی ان کا کام تمام کر دے یا نکال دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ. تو جس وقت یہ جو ہے جو زنا کے احکامات اور زنا کے وہ نہیں آئے تھے، فائنل احکام نہیں آئے تھے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ ہے رجم ہے اور اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں. تو جب تک یہ احکامات نہیں آئے تھے اس سے یہ فرسٹ اسٹیپ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اگر کوئی بدکاری کا مرتکب ہوگا تو یا تو ان کو گھروں میں وہ کیا جائے گا، قید کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جائے، یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور سبیل بنا دیں، یعنی کوئی نیا حکم ہی لیا ہے. اور وہ جو 2 فرد جو ہے ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان کو ایذا دو. پھر اگر وہ دونوں کے دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو درگزر کرو ان سے. اور بے شک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو دیکھیں اس سے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کا بھی ارتکاب کرے پھر بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. تو ہمیں بھی کوئی غلطی ہو کوئی گناہ ہو ہمیں بالکل نہیں رکنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کو غفور الرحیم مان کے فوراً واپس لوٹنا چاہیے. در حقیقت توبہ کی قبولیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کن لوگوں کے لیے. اب یہ توبہ کی قبولیت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں، ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کرتا ہے. ان لوگوں کی جو بری حرکت یا نادانی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ان پر رجوع فرمائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت کرنے والا ہی ہے، حکمت والا بھی ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ فوراً سے کرنی چاہیے. اور نہیں توبہ قبول ہوتی کن لوگوں کی؟ جو زندگی بھر کرتے رہتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب آنے والا ہوتا ہے وقت موت کا تو اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ بے شک میں نے توبہ کی. تو ان لوگوں کے لیے جو وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب. اور اے ایمان والو تم لوگوں کے لیے حلال نہیں کہ تم میراث بنا لو عورتوں کو زبردستی، یعنی کہ عورتوں کی زبردستی ان کی جو وراثت کا ہے وہ ہے وراثت کا مال ہے اس کے قابض ہو جاؤ. اور نہ یہ کہ تم روکے رکھو انہیں ان کے گھروں میں تاکہ تم لے سکو اس میں سے جو تم ان کو دے چکے ہو. یعنی یہ کہ جو ہے نا جو تم نے ان کو دیا ہے ان عورتوں کو مال اس کے اندر مہر کا، وہ مال بھی تم اپنے اس میں واپس نہیں لے سکتے، اور نہ یہ کہ تم ان کے وارث بن سکتے ہو، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں کسی بدکاری کا کھلم کھلا. اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند کرتے ہو ان کے اندر کوئی چیز، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہو بہت بھلائی. تو اب یہ ہمارے لیے کتنی خوبصورت گائیڈ لائن ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا جو ہے نا وہ نکاح کیا ہے، یا جن لوگوں کو ہماری فیملی بنایا ہے، یہ ہمارے لیے وہ ہے کہ گائیڈنس ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کی کوئی ایک چیز بری لگتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً اس کے اندر بہت خیر کثیر رکھی ہو. تو جب ہمیں اپنی فیملی میں سے کسی کی کوئی چیز بری لگے، اپنے بچوں کی، اپنے اسپاؤس کی، اپنے پیرنٹس کی، اپنے بہن بھائیوں کی، تو ہمیں یہ آیت جو ہے نا یہ ہمارا وہی ساؤنڈ ٹریک ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے
ہے ہمیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس کے اندر بہت ساری خیر کثیر رکھی ہو. اور اگر تم چاہو کہ ایک عورت کو مطلب ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ بدلو اور تم دے چکے ہو اس پہلی والی عورت کو ایک ڈھیروں مال بھی, تو تم نہ لو اس میں سے واپس کچھ بھی. کیوں؟ کیا تم اسے لیتے ہو ناجائز طور پر اور صریح گناہ گار بن کر؟ یعنی اگر تم نے واپس لیا تو یہ تمہارے لیے ناجائز ہے اور صریح گناہ ہے. اور تم کیسے لیتے ہو اسے حالانکہ تم دونوں آپس میں فزیکل ریلیشن شپس رکھ چکے ہو, تم میں سے بعض اور وہ لے چکے ہیں تم سے پکا عہد. کون سا پکا ہے؟ نکاح کا عہد. اور نہ تم نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ, جن عورتوں سے نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ, مگر یہ کہ پہلے جو دور جاہلیت میں ہو چکا. بے شک یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بڑا ناپسندیدہ فعل ہے. اور کون سی عورتیں تمہارے پر حرام کی گئی؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے احکام کے اندر بھی ہر چیز میں کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یتیموں کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق وہ کر دیے, مقرر کر دیے, مطلب ہمارے پہ نہیں چھوڑا کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا کہ یتیموں کا کھا جائیں گے حق. عورتوں کے بھی حقوق مقرر کر دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ عورتوں کے بھی کون حقوق کی پاسداری کرے گا, عورتیں کہاں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوں گی. اور اسی طرح کون تمہارے لیے خواتین میں سے بھی حلال اور حرام ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ حرام کر دی گئی. کون تمہارے اوپر؟ تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں, بہن کی بیٹیاں, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو, تمہارے دودھ شریک یعنی رضائی بہنیں, تمہاری ماؤں عورتوں کی مائیں یعنی کہ تمہاری ساسیں, تمہاری وہ 2 لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پانے والی ہیں. یعنی جب آپ کا کسی عورت سے نکاح ہوا اور پھر اس عورت کی پہلی شادی سے کوئی بیٹی تھی اور وہ پہلی شادی سے جو بیٹی ہے وہ اب آپ کی گودوں میں پل رہی ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ حرام ہے. تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم صحبت کر چکے ہو. پھر اگر یہ کہ تم نے ان سے صحبت نہیں کی یعنی ان سے فزیکل ریلیشن شپس قائم نہیں کیے تو پھر ان کی بیٹیاں جو ہے نا وہ ان پہ کوئی حرج نہیں ہے, تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو. اور تمہاری بیویاں جو تمہارے بیٹوں کی, اب تمہارے بیٹوں نے جن عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیشن شپس رکھے ہیں, جن تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری صلب یعنی پشتوں میں سے یعنی منہ بولے بیٹے نہیں ہوں گے جو اصل تمہارے حقیقی بیٹے ہیں. اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں, یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا. اب دیکھیں اس پارے کی اینڈنگ بھی اگین کتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری مطلب حرام ریلیشن شپس بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے, بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یا اللہ ہم آپ کے غفور الرحیمی ہی کا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے دن رات اتنی ساری غلطیاں ہوتی ہیں میرے مالک. یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں, آپ اپنی بخشش اور رحمت سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں اور ہمیں اس رمضان سے جو ہے نا وہ نکلنے والا نہ بنا اللہ یہ کہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنی رحمت سے لپیٹ لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.